حاضر ہونے سے پہلے میں نے حضرت علامہ جو ہمارے میزبان ہیں ان کا حکم سنا تو انہوں نے فرمایا تھا کہ اصلاحی موضوع پر آپ نے گفتگو کرنی ہے، لوگوں کی اصلاح کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات مجھے بہت زیادہ پسند آئی کہ ہم اصلاحی موضوع پر گفتگو کریں، سنیں اور پسند کریں، اور میزبان بھی ایسے بڑے کم ہوتے ہیں جو اصلاحی موضوع پر بولنے کا حکم یا مشورہ دیتے ہیں۔ عام طور پر میزبانوں کی کوشش ہوتی ہے کہ عوام کو خوش کیا جائے، کوئی شور شرابہ کرایا جائے، کوئی شعر و شاعری کی جائے، کوئی ہاتھ کھڑے کرائے جائیں، کوئی ڈگڈگی بجائی جائے اور لوگ بلے بلے کرتے گھر کو جائیں، خواہ ان کو سمجھ آئے یا نہ آئے۔ تو اس خوش ارشاد کو بڑی کشادہ دلی اور محبت کے ساتھ فقیر نے قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائے، آمین، اور ایسی سوچ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں جو دین لائے اس دین کا خلاصہ ہے تین چیزیں، پورے دین کا نچوڑ تین چیزیں۔ پہلی چیز ہے عقائد، اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوسری چیز ہے عمل، جسے عبادت کہتے ہیں، احکام بھی کہتے ہیں۔ اور تیسری چیز ہے اخلاق، جسے آداب بھی کہہ سکتے ہیں، تصوف بھی کہہ سکتے ہیں، روحانیت بھی کہہ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوبارہ سن لیں، پورے دین کا خلاصہ تین چیزیں ہیں، عقائد، عبادات، اخلاق۔ سبحان اللہ۔ اگلے بزرگوں نے انہیں تین موضوعات پر کئی کتابیں لکھی۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اگر صرف اور صرف سورت والعصر سبحان اللہ۔ ایک یہ سورت اللہ تعالیٰ نازل کرتا، بالفرض باقی کچھ بھی نازل نہ ہوتا، تو پوری امت کی اصلاح کے لیے یہ ایک سورت ہی کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے غور کیا کہ امام شافعی نے بڑی ڈاٹی بات کر دی۔ سبحان اللہ۔ سورۃ العصر میں ہے کیا جس کی وجہ سے آپ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں؟ تو زیادہ غور نہیں کرنا پڑا، سامنے سامنے آسان آسان بات نظر آ گئی کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سبحان اللہ۔ ہر انسان گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے تین کام کیے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لائے، یہ ہو گئے عقائد، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سبحان اللہ۔ اور نیک عمل کیے، یہ ہو گئے احکام، عبادات اور اعمال۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق اور صبر کی وصیت کرتے گئے۔ حق اور وصیت ہی تصوف ہوتا ہے، حق اور وصیت، حق کی وصیت اور صبر کی وصیت ہی تصوف ہوتا ہے، یہی اخلاق ہوتا ہے، یہی ادب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو گویا میں نے جو خطبے میں آیت پڑھی تھی کہ اے ایمان والو سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ، تو اس کو میں نے اس لیے اختیار کیا تاکہ ہم عقیدہ بھی ٹھیک کریں، عمل بھی ٹھیک کریں اور اخلاق بھی ٹھیک کریں۔ ایک عقیدہ لے لینا اور اخلاق چھوڑ دینا، عبادت چھوڑ دینا، یہ ادھورا دین ہے۔ عبادات لے لینا اور بد عقیدگی اختیار کرنا، یہ بھی ادھورا پن اور اسلام کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے۔ اور صرف اخلاق لے لینا، حقوق العباد کو پورا کرتے رہنا، عقائد، نظریات اور احکام کو پس پشت ڈال دینا، یہ بھی ادھورا پن ہے۔
اسلام میں پورے کے پورے داخل ہم اسی وقت ہوں گے جب ہمارا عقیدہ بھی ٹھیک ہو، عمل بھی ٹھیک ہو، اخلاق بھی ٹھیک ہو۔ اس لحاظ سے اس آیت کا انتخاب بھی بالکل ٹھیک تھا۔ اور اگر ہم چاہیں تو سورۃ العصر کو بھی خطبے کے دوران ہم پڑھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس طرح کی اور بھی کئی آیتیں ہیں قرآن شریف کے اندر جن کے اندر ایسی ہی باتیں ہیں۔ ایک اور جگہ پہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا۔ سبحان اللہ۔ یہ سورۃ آل عمران کی آخری آیت ہے۔ اے ایمان والو صبر کرو، سبحان اللہ۔ لوگوں کے مقابلے میں صبر کرو، رابطوا اللہ سے رابطہ رکھو۔ اس کے اندر بھی تین چیزیں ہیں اور تفصیل ان کی ذرا جدا کرنا۔ سبحان اللہ۔ خیر، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ تین باتیں خود قرآن میں بیان کی ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دین کے خلاصے کے طور پر یہ تین چیزیں بیان کی ہیں۔ درسوں میں ایک کتاب پڑھائی جاتی تھی، آج کل وہ شاید نکال دی گئی ہے، ما لا بد منہ، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے اندر بھی یہی تین چیزیں، بلکہ ایک چوتھی چیز بھی ہے علم کی اہمیت۔ چند صفحے ہیں، پھر وہ عقائد پہ آتے ہیں، پھر عبادات پہ آتے ہیں، اور پھر آخر میں اخلاق پہ آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو فقیر نے بھی ایک کتاب معلم الاسلام لکھی ہے، اس میں بھی یہی ترتیب ہے، سبحان اللہ۔ کیونکہ یہ ترتیب امت مسلمہ کے لیے بڑی فائدے کی چیز ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ان تینوں چیزوں میں سے ایک ایک کو ہم بڑے آرام سے ٹھنڈے دل کے ساتھ سمجھنے اور سمجھانے کے موڈ میں پڑھیں گے۔ انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ ذرا بوجھیے، پہلی چیز کیا ہے؟ عقیدہ۔ بولیے سارے بولیے۔ عقیدہ۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ بے شک۔ یہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لینا، قل هو اللہ پڑھ لینا، زبانیں کہہ دینا کافی نہیں۔ عقیدہ صرف لفظوں کا نام نہیں ہے، ہمارا رویہ اور ہمارا اس عقائد کے معیار پر پورا اترنا وہ دیکھا جائے گا۔ اگر ایک بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے لیکن قبروں کو سجدے کرتا رہے تو اس کا لا الہ الا اللہ پڑھنا اسے فائدہ نہیں دے گا۔ قبر کو سجدہ کرنا، قبر کو رکوع کرنا بالکل شرعاً حرام ہے، اور اگر عبادت کی نیت سے ہوگا تو کفر ہے، شرک ہے۔ اور جہاں آپ دیکھیں کہ ان پڑھ بندے یہ حرکت کر رہے ہیں، ہم للکر کے کہہ رہے ہیں وہ بندے بالکل مشرک ہیں یا وہ بندے گناہگار ہیں، حرام کے مرتکب ہیں۔ ایسے بندوں کو روکنا ذمہ دار لوگوں کی ڈیوٹی ہے۔ بے شک۔ اور جن لوگوں کا خیال ہے کہ یہ سنی مشرک ہوتے ہیں، یہ قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، وہ بھی اپنی اصلاح کر لیں۔ ہم قبروں کو سجدہ کرنے کو بالکل جائز قرار نہیں دیتے۔ کسی بھی وقوف کو سجدہ کرتا ہوا دیکھو تو جان جاؤ کہ یہ اہل سنت کا آدمی نہیں ہے، یہ کسی دوسرے مذہب کا آدمی ہے، بے شک۔ سبحان اللہ۔ یا وہ کوئی جاسوس ہے۔ بالکل طواف بھی بنا۔ تھوڑا آگے چلیے، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو ماننا۔ سبحان اللہ۔ فرشتے کیا ہوتے ہیں؟ ایک نورانی مخلوق ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتے، ہم انہیں نظر آتے ہیں۔ اور فرشتے سارے کے سارے معصوم ہوتے ہیں، ایک فرشتہ بھی گناہگار نہیں ہوتا۔ یفعلون ما یؤمرون، جو حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اور فرشتوں میں 4 فرشتے رسول بھی ہیں، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرائیل اور حضرت اسرافیل۔ اور فرشتوں کی توہین کرنا کفر ہے، بے شک۔ خاص طور سے
یہ جو 4 بڑے فرشتے ہیں ان کو تو اگر کوئی کمی شمی کہے نا یا درزی شرزی کہے تو ایمان سے گیا. سبحان اللہ. کیا بات. کیا بات. آپ یہ ڈھولے میں یہ لکھنے والے شاعروں سے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. یہ شیطان کے چیلے جو فرشتوں کی توہین کرتے ہیں. ہمارے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے من ذکر الملائکۃ بالحقارۃ فقد کفر. جس نے فرشتوں کا ذکر حقارت سے کیا، انہیں حقیر سمجھتے ہوئے ان کا ذکر کیا، وہ اس نے کفر کیا. یہ تمہید میں ابو شکور سالمی کے الفاظ ہیں رحمۃ اللہ علیہ. 5ویں صدی کے بزرگ، 5ویں 6ویں صدی. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے بل عباد مکرمون، یہ فرشتے میرے اکرام اور عزت والے بندے ہیں. تو کہتا ہے کمی ہے. قرآن کی اس آیت کا انکار کرتا ہے، لہذا ایسا بندہ ایمان سے گیا. اور جھوٹی باتیں گھڑ گھڑ کے لوگوں نے فرشتوں کی طرف منسوب کی ہوئی ہیں. پھر کہو گے نا یہ فرشتے نے یہ کام نہیں کیا، کہ نہیں یہ کیا یہ ناممکن ہے؟ ناممکن ہونا اور بات ہے اور واقع ہونا اور بات ہے. بھائی یہ زمین کے 2 ٹکڑے ہو سکتے ہیں، ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی کہے کہ ہوئے ہیں، یہ جھوٹ بولتا ہے. نہیں ہوئے. قیامت کے قریب پتہ نہیں کتنے ٹکڑے ہوں گے. اذا دکت الارض دکا دکا، قیامت کے دن قیامت کے زمین کے ٹکڑے ہو جائیں گے تو ہو سکتے ہیں تو ہوں گے نا. لیکن ابھی تک وہ کہ جی ہو گئے ہیں تو اسے کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے. وہ کہے جی نہیں تو یہ ناممکن ہے کوئی ٹکڑے ہونا. ناممکن نہیں، ممکن ہے، لیکن یہ ممکن ہونے کے باوجود ابھی تک واقعہ نہیں ہوا. پاسبلٹی اور ہے، اکرنس اور ہے، امکان اور ہے، وقوع اور ہے. بے وقوف نہ بنو نہ بے وقوف بناؤ. سبحان اللہ. اچھا، اس کے بعد اللہ کی کتابیں جو آسمان سے اتری، ان کے بارے میں حدیثوں کے اندر ان کا تعداد اور عدد بھی ملتا ہے صحائف ملا کے. لیکن مشہور کتابیں 4 ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن شریف. اپنے اپنے زمانے میں تینوں کتابیں حق سچ تھیں، لیکن قرآن نے آ کر ان سب کو منسوخ بھی کیا، اور جن لوگوں نے ان کے اندر تبدیلیاں کی ہوئی تھیں، خرابیاں پیدا کی ہوئی تھیں، ان کی نشاندہی بھی کی اور ان کی اصلاح بھی کی. تو کسی بھی آسمانی کتاب کا فی نفس ہی انکار کرنا کفر ہے. باقی رہا ان کے اندر تبدیلیاں لوگوں نے کی ہیں، آلٹریشنز کی ہیں، تحریفات کی ہیں، یا یہ کہنا کہ قرآن نے ان کو منسوخ کیا ہے، یہ باتیں بالکل برحق ہیں. اور قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں ان کا قول موجود ہے، وہ فرماتے ہیں اے لوگو، اے مسلمانوں، تمہیں قرآن چھوڑ کر کسی اور کتاب کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن اللہ کا آخری پیغام ہے اور سب سے جدید کتاب ہے. سبحان اللہ. جدید کا لفظ آج کے لوگ ماڈرن بڑے بنتے ہیں، تو یہ کتاب جدید ترین کتاب ہے، لیٹسٹ بک ریویلڈ بائی اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا، اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اتنے علوم بھر دیے ہیں کہ شریعت کی ضرورت کے مطابق، مسلمانوں کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہر مسئلہ قرآن کے اندر موجود ہے. سبحان اللہ. بے شک. اور کہیں کسی مقام پر کسی بات کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر دیتے ہیں، اور کہیں قرآن خود ایک مقام پر اجمال اور دوسرے مقام پر اپنی تفصیل خود بیان کرتا ہے. سبحان اللہ.
اور قرآن شریف وہ کتاب ہے کہ اس کے اندر خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن کی تکمیل اور آخری وحی کے نزول اور دین کے مکمل ہو جانے کے بعد جن لوگوں نے اپنے دین کی بنیاد کسی واقع شہادت سے رکھی ہوئی ہے ان کا قرآن اور دین کی تکمیل پر گویا اعتماد نہیں ہے۔ اب اس سے آگے چلیے، توحید، فرشتے، کتابیں، اس کے بعد رسولوں کا ذکر آتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تقریباً 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ قول مختار کے مطابق ان میں سے 313 رسول اور باقی صرف نبی ہیں۔ ان میں سے ہر ایک رسول پر ہمارا ایمان ہے، کسی ایک کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ ہاں جن کے نام ہمیں نہیں پتا تو نام لے لے کر قرآن میں کوئی 20-21 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے، باقی جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں ہمارا ان کے بارے میں ایک مجمل اعتقاد یہ ہے کہ جو اللہ کا نبی تھا ان میں سے اس پر ہمارا ایمان ہے، اور جو اللہ کا نبی نہیں ہے اسے ہم نبی نہیں بناتے، اور جو اللہ کا نبی ہے اس کی نبوت کا ہم انکار نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ اور ان انبیاء علیہ السلام میں سب سے آخری نبی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں آ کر ہر مسلمان کو خاص طور سے اس زمانے میں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں صحیح معلومات ہونی چاہیے۔ بے شک۔ سبحان اللہ۔ اور صرف نعرے اور جذبات کافی نہیں ہیں، سبحان اللہ۔ نعرے اور جذبات ہونے چاہیے، جذبہ ہوگا تو کام ہوگا، سبحان اللہ۔ نعرہ لگے گا تو عوام جاگے گی۔ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے نفسیاتی طور پر عوام کو ابھارنے کا، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ اس پر مجھے اعتراض نہیں، لیکن خشک نعرے اور خشک جذبات، عمل کچھ نہ ہو اور ختم نبوت کے موضوع پہ کسی سے بات کرنا پڑ جائے تو ہمارا چھور، ہمارا لڑکا منہ ڈلکا کے مولوی صاحب ڈھونڈنا شروع کر دے اور ختم نبوت کے نعرے لگانے میں آگے آگے ہو تو نعرے کی حد تک ٹھیک ہے اور بے علمی کی حد تک غلط ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پاس 6 لڑکے آئے نوجوان، میں نے ان کو ویلکم کیا، پیار دیا۔ وہ کہنے لگے جی ہم آپ سے ووٹ مانگنے آئے ہیں۔ میں نے کہا بیٹا میں نے تو پہلے ہی ہماری اپنی تنظیم ہے اس کو ووٹ دینے ہیں۔ وہ کہتے ختم نبوت کے نام پہ ووٹ لینے آئے ہیں۔ میں نے کہا آپ کے کہنے کے بغیر ہی میں ووٹر ہوں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بیٹھے گپ شپ لگی، پیار باتیں۔ مجھے ایسے خیال آ گیا، میں نے پوچھا ختم نبوت پہ آپ نے کوئی کتاب پڑھی ہے؟ اللہ کی قسم 6 کے 6 لڑکوں نے کہا ہم نے کوئی نہیں پڑھی۔ پھر مجھے تشویش ہوئی، میں نے کہا کوئی رسالہ پڑھا ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا کوئی 2-3 صفحے کا پمفلٹ پڑھا ہو؟ 6 کے 6 لڑکوں نے کہا نہیں۔ اب آپ کتنی دنیا بیٹھے، افسوسناک بات ہے کہ نہیں؟ بالکل۔ یہ ہمارا مولویوں کا قصور ہے، ہم اپنی عوام کو جنگیں تو پکڑا دیتے ہیں، نعرے تو سکھا دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ میں بالکل اس کو غلط نہیں کہہ رہا، غلط بدگمانی سے کام نہ لینا۔ دیکھو نبی پاک کے ساتھ وفا سیکھو۔ ختم نبوت کے اوپر ہمارے نوجوانوں کو کورس کرنے چاہیے کہ نہیں؟ کرنا چاہیے۔ آیتیں، حدیثیں اور اہم آیتیں اور اہم حدیثیں ساری نہ صحیح، یہ تو سب کو آنی چاہیے۔ کسی سے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنی پڑ جائے ہمارا نوجوان بات کر سکے، پنجے میں پنجہ ڈال کے زور آزمائی کر کے پڑ جائے علمی طور پر ہمارا نوجوان علم کا مظاہرہ کر سکے، سبحان اللہ۔ اس وقت پیٹھ دے کے نہ بھاگے۔ سبحان اللہ۔
ورنہ ہمیں کہنا پڑے گا کہ نادان دوست سے دانا دشمن اچھا ہوتا، سوجھ بوجھ ہونی چاہیے. سبحان اللہ. اچھا، ختم نبوت کے اوپر میں نے تھوڑا سا تبصرہ زیادہ مناسب سمجھا. سبحان اللہ. اب ہو گئی 4 چیزیں. 5ویں چیز ہے قیامت. قیامت پر بھی ہمارا ایمان ہے، اور قیامت کا دن اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھا ہے اور اس کو چھپا کے بھی اس لیے رکھا ہے، اور موت کا ٹائم بھی اللہ نے ہر کسی کا چھپایا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر بندے کو یہ فکر ہو، یہ دھڑکا لگا رہے، یہ خوف طاری ہو، پتہ نہیں کس وقت مر جاؤں گا، انسان بن کے رہوں گا. بندے کو بندہ بنانے کے لیے موت کا وجود، قیامت کا وجود اور موت اور قیامت کا چھپایا جانا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں ایک بندہ ظلم کرتا ہے. آپ کو کبھی کبھی بڑے ظالم جہاں پر جس نے ہزاروں لاکھوں مار دی، جس نے بم پھینک کے ہزاروں یا سینکڑوں لوگ اور پتنی انگنت بچے بل بلاتے ہوئے مار ڈالے ہوں ایک بم سے، اس بدبخت کے خلاف آپ کو کتنا غصہ آئے گا. اس کو 100 بار 1000 بار یا جتنے بندے اس نے مارے ہیں اور جتنی اذیتیں اس نے دی ہیں ان بندوں کو، ان بندوں کی تعداد کے برابر اس کو سزائے موت. 1000 بندہ مارا ہے تو 1000 بار سزائے موت ملنی چاہیے کہ نہیں؟ تو جج بھی لکھ دیتے ہیں اس کو 2 بار سزائے موت، لیکن ایک بار مر جاتا ہے، دوسری بار کو بخود اس سے ٹل جاتی ہے. ایسا لکھتے ہیں جب اتنی بار سزائے موت، لیکن بندہ مر جاتا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے. تو ڈاکومنٹس میں اس کی پنشمنٹ لکھی رہ جاتی ہے، لیکن پریکٹیکلی وہ موت اور بار بار کی سزائے موت اس وقت نافذ ہوگی جب روز قیامت آئے گا. سبحان اللہ. لا یموت فیہا ولا یحیا، وہ بندہ جہنم میں نہ جیے گا نہ مرے گا. اور یہ جو ظالم لوگ ہیں نا، جو ڈاکے شاکے مارتے ہیں، بڑا ٹیکا بنایا ہوا ہوتا ہے، پیسے کمانے کے علاوہ بڑی ٹوریں بھی بناتے ہیں، فلاں بڑا ڈاکو ہے، شاید اس لیے بھی ڈاکے مارتے ہیں کہ میرے نام کی فلمیں بنے گی. بکواس بند کرو، وہ دن دور نہیں، تم نے ایک دن مر جانا ہے. اور مرتے بھی ایسے لوگ اکثر کتے کی موت. اور آخرت کا معاملہ اور سخت ہے، وہ فیصلہ تو خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہم شرعی حکم ضرور بتا سکتے ہیں کہ الظلم ظلمات یوم القیامت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ظلم ظلمات ہوگا. یہ قیامت کے دن پر میں نے تھوڑا سا تبصرہ کر دیا. اس 5 چیزیں قرآن کی ایک آیت میں موجود ہیں، متعدد مقامات پر ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. جو بندہ انکار کرے گا اللہ کا، وَمَلَائِكَتِهِ اس کے فرشتوں کا، وَكُتُبِهِ اس کی کتابوں کا، وَرُسُلِهِ اس کے رسولوں کا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ آخرت کے دن کا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا وہ دور کی گمراہی میں پڑ گیا. یہ وہ 5 چیزیں جو میں نے آپ کو اسی ترتیب کے ساتھ سنائی ہیں، اور یہ ترتیب بیان کرنے کی وجہ بھی یہ آیت تھی، کیونکہ اس آیت میں اسی ترتیب سے بیان ہوئی ہیں، پہلے اللہ، پھر فرشتے، پھر کتابیں، پھر رسول، پھر قیامت. آپ اجازت دیں تو میں یہاں ایک بات کروں. سبحان اللہ. سبحان یہ اللہ. قرآن کی آیت ہے، ایسی آیت ایک اور جگہ پر بھی ہے، اس سے ملتی جلتی آیت سورۃ بقرہ کی آخر پہ بالکل موجود ہے. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ.
یہاں جو میں نے اجازت لے کے بات کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے عقائد 5 ہی ہیں، لیکن وہ ذرا سن لو، ان کے عقائد ہیں، ان کی عقیدے کی ہر کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، ان کی نماز کی کتابوں میں بھی لکھے، توحید، رسالت، امامت، عدل اور قیامت۔ اب انہوں نے 5 تو بنا لیے، لیکن وہ جو قرآن نے بیان کیے تھے ان 5 میں سے فرشتے بھی نکالے ہوئے ہیں، کتابیں بھی نکالی ہوئی ہیں، رولا کی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اگر تو ان کے یہ 5 عقائد ہیں تو پھر مان لو، نہیں تو میں جھوٹ بول رہا ہوں، جھوٹ ہے پھر، لا 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 لا، یہی 5 عقائد: توحید، رسالت، امامت، عدل، قیامت۔ یہ عدل اور امامت اپنی طرف سے ڈالے ہوئے ہیں، چلو 1-2 اور ڈالو، ڈالنے پہ ہمیں الگ بحث ہوگی، اعتراض ہو نہ ہو ایک الگ بات ہے، اس کو ہم مؤخر کرتے ہیں۔ نکالے کیا کیا ہے، اور وہ جو نکالے وہ تو قرآن میں ہے، نہ میرے بس میں نہ تیرے بس میں۔ سوال اور کھیڑا ہے۔ جی جی، انشاءاللہ اگر کوئی پختہ سنجیدہ بندہ اس بات کو سنے گا تو ضرور انگلیاں منہ میں ڈال لے گا، باقی ڈاڑھے دا ستامیاں تو 100 ہوتا ہے، میں اس کا میرے پاس کوئی توڑ نہیں ہے، لیکن میں ضرور دست بستہ عرض کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ بے شک، کیسے لوگ اپنے نظریات پہ ذرا غور کر لیں اور نکالے بھی 2 کون سے ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ ان کو نہیں مانتے، چکر یہ ہے۔ اور وہ جو فرشتوں کو کمی شمی کہنا ہے، یہ انہیں کی تحریک کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، جبریل کی مخالفت انہیں کے کہنے پہ ہو رہی ہے، جبریل کا بھول جانا وغیرہ ایسی باتیں جو ملتی ہیں، یہ تانے بانے سارے ڈھونڈو نا تو آپ کو پتہ چلے گا وہ کیوں مانیں گے فرشتوں کو۔ تو وہ نوری تبرسی وغیرہ کی جو فصل الخطاب وغیرہ ہے وہ کہاں جائیں گے؟ وہ بیچاریاں پیچھے بیٹھ کے بتا رہی ہیں کہ عقائد میں قرآن شامل نہ کرنا، یہ ان کا نظریہ۔ اور کوئی سمجھے نہ سمجھے، میں اپنے اہل سنت اور تحقیقی ذہن رکھنے والے علماء اور خطباء سے دستبستہ گزارش کروں گا کہ گیم کی گہرائی میں اتریے اور ان بنیادوں پر دین کی خدمت کا کام کیجیے۔ سبحان اللہ، بے شک، میری گفتگو کا پہلا حصہ مکمل ہوا۔ سبحان اللہ۔ دین اسلام کے 3 عام شعبے ہیں: عقائد، عبادات اور اخلاق۔ عقائد پر میں نے اختصار کے ساتھ تبصرہ کر دیا ہے، جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، علم سیکھنے کا شوق لے کر آئے ہوئے ہیں، ان کو یہ باتیں مجھے یقین ہے کہ اچھی لگی ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ جو دوڑے سننے آئے تھے اور سٹ سٹینڈ کرنے آئے تھے ان کو شاید مایوسی ہوئی ہو، ان سے میں معافی چاہتا ہوں۔ میری گفتگو کا دوسرا حصہ ہے عبادات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین عطا فرمایا ہے، قرآن عبادات کے اوپر پوری بحث کرتا ہے۔ نماز قرآن میں ہے کہ نہیں؟ اقیموا الصلاۃ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ قرآن کہتا ہے مومنوں پر وقت مقررہ پر نماز فرض ہے۔ سبحان اللہ۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فحاشی اور برائی سے منع کرتی ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں دیکھیے، اقیموا الصلاۃ کے ساتھ وآتوا الزکوٰۃ بار بار آتا ہے، لگ بھگ 69-70 مرتبہ یہ آیت قرآن میں موجود ہے۔ اور امیروں سے لو، غریبوں کو دو،
اور یہ دولت صرف امیروں میں گردش نہ کرتی رہے. اس قسم کی آیتیں قرآن کے اندر اور صدقات اور زکوٰۃ کے خرچ اور کرنے کے مصارف اور جگہ کے کہاں کہاں مال زکوٰۃ خرچ کرنا ہے، قرآن کے اندر 8 مقامات وہ بھی بیان ہوئے ہیں جہاں جہاں زکوٰۃ کو خرچ کرنا ہے. اسی طرح روزے کا ذکر بھی قرآن میں جگہ جگہ موجود ہے. کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے. فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، جو بھی تم میں سے رمضان کا مہینہ پالے وہ اس کے روزے رکھے. ثم اتموا الصیام الی اللیل، رات تک روزے کو مکمل کرو. بہت آیتیں ہیں. سبحان اللہ. حج کے بارے میں فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کی خاطر لوگوں پر حج فرض ہے جو حج پر جانے کی طاقت رکھتا ہو. نکاح طلاق کے مسائل قرآن میں موجود ہیں. سورۃ طلاق پوری قرآن میں موجود ہے. اور فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، قرآن کی آیت ہے کہ جن عورتوں کے رشتے گوارا ہو 2 سے شادی کر سکتے ہو، 3 سے کر سکتے ہو، 4 سے کر سکتے ہو. تو نکاح کے تذکرے قرآن میں ہے، طلاق کے تذکرے قرآن میں. سورۃ النساء میں طلاق کے مسائل ہیں. سورۃ طلاق پوری موجود ہے قرآن میں. اسی طرح خرید و فروخت، حلال حرام، ساری قرآن میں موجود ہے. اور ہماری جو فقہ کی کتابیں مشہور ہیں، جیسے مثلا متون ہی لے لیں، قدوری ہے، کنز ہے، تو یہ ساری کی ساری وقایہ ہے، مختار ہے، تدبیر الابصار ہے، یہ متون ہیں احناف کے. یہ سب کے سب طہارت سے شروع ہوتے ہیں اور میراث پہ جا کے ختم ہوتے ہیں. ہمارے علماء نے حد کر دی ہے ہمیں دین پڑھانے سمجھانے. میں ایک حدیث سناتا ہوں جس کا تعلق عبادات سے. سبحان اللہ. حدیث بخاری اور مسلم اور بے شمار کتابوں میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیادیں 5 ہیں. شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، و اقام الصلاۃ، نماز پڑھنا، و ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، و صوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، والحج، اور حج کرنا. 5 چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیادیں ہیں. کلمہ 1، نماز 2، زکوٰۃ 3، روزہ 4 اور حج 5. اب یہ مشہور ترین حدیث ہے. فقیر نے اس ایک حدیث کے بارے میں تقریباً 400-500 صفحے کی کتاب لکھی ہے. اس کی تشریح میں کتاب کے بنے 6 حصے. لا الہ الا اللہ ایک باب، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا باب، نماز تیسرا باب، زکوٰۃ چوتھا باب، رمضان کے روزے 5واں باب اور حج 6واں باب. اتنی موٹی کتاب ہے. کتاب کا نام ہے ضابطۂ حیات، شاید بار موجود ہوگی اسٹال پر. اچھا، فقیر نے اس ایک حدیث کو پنجابی شعر میں بھی ڈھال دیا ہے تاکہ آپ جیسے سادہ بندے، میری گھر بہنیں بیٹیاں جو بیٹھی ہیں، وہ بھی سن کے اس کو آرام سے یاد کر سکیں. ہر ایک کو تو عربی یاد نہیں ہوتی، ترجمہ تو یاد ہو سکتا ہے، ترجمہ بھی پنجابی میں اور وہ بھی شعروں میں تو اور آسان ہو گیا. یہ ہے جو شاعری اچھی ہوتی ہے، اس سے دین کا فائدہ ہو. شعر سنیے. کلمہ، نماز، زکوٰۃ تے روزہ، حج کرن نو جا، اے 5 اصول اسلام دے بندے سبق پکا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے. کلمہ، نماز، زکوٰۃ تے روزہ، حج کرن نو جا، اے 5 اصول اسلام دے بندے سبق پکا. سبحان اللہ. 5 روزانہ 30 سالانہ. 5 روزانہ کیا ہوا؟ 30 سالانہ کیا ہوا؟ روزے. 5 روزانہ 30 سالانہ انہاں نال نبھا، انشاءاللہ روز قیامت سدھا جنت جا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں نے جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا، اچھے عمل کرنے کے بعد انشاءاللہ بولا ہے. کوئی کسی کو جنتی، کوئی کسی کو جہنمی نہیں کہہ سکتا.
جو ایسی باتیں کرتا ہے وہ منہ پھٹ ہے. یہ اللہ کے رسول کو پتا. اچھا آپ نے سوچا ہوگا کہ وہ جو 5 چیزیں حدیث میں بیان ہوئی تھی وہ تو پہلے شعر میں آ گئی. کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج کرن نوجا، حدیث مکمل. یہ جو آخر میں دوسرا شعر لکھا ہے 5 روزانہ 3 سالانہ، یہ الگ کیوں لکھا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے لیے، آپ کے جیسے اور میرے جیسے غریب آدمی کا اسلام اور آسان ہے. کیونکہ زکوٰۃ بھی وہ دے گا جس کے پاس پیسے ہوں گے، حج بھی وہ دے جائے گا جس کی جیب میں دولت ہوگی. تو زکوٰۃ اور حج تو امیروں کی ہوتی ہے، اور تیرے میرے جیسے برادری کے لیے کیا رہ گیا؟ کلمہ درود کی رکھ دے، نماز روزہ کرتا رہو. اس لیے الگ سے لکھا 5 روزانہ 3 سالانہ ان نال نبھا، انشاءاللہ روز قیامت سدھا جنت جا. میری گفتگو کا دوسرا حصہ بھی مکمل ہوا. تیسرا حصہ ہے اخلاق، تصوف، آداب. عمل تو قرآن شریف میں اللہ کریم جل شانہ ارشاد فرماتا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. میرا نبی لوگوں کے سامنے میری آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں نگاہ سے پاک کرتا ہے. سبحان اللہ. نگاہ سے پاک کرنا تصوف ہوتا ہے. اور قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے قد افلح من تزکا، فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا. یہ جو آیت ہے ویزکیہم، میرا نبی انہیں پاک کرتا ہے. یہ لفظ تزکیہ کا ادھر ہے، قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاہا ایسے بھی آتا ہے. جس نے دل کو، نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا. آپ اگر غور کریں تصوف کا معنی، یہ لفظ صفائی سے بنا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے صاف کرنا. اور تزکیہ کا لفظ زکوٰۃ سے بنا ہے، اس کا معنی بھی ہوتا ہے پاک کرنا. تصوف اور تزکیہ بالکل ایک ہی معنی ہے دونوں لفظوں کا. قرآن میں تزکیہ آتا ہے اور ہماری کتابوں میں تصوف، اسی کتابوں میں تصوف آتا ہے. بات ایک ہی ہے، معنی دونوں کا ایک. اچھا، اخلاق اور تصوف کے میدان میں اس میں سب سے پہلے دھیان دیا جاتا ہے کہ بندے کی نیت ٹھیک کی جائے. سبحان اللہ. آپ نماز پڑھتے رہے بڑی اچھی بات ہے، لیکن نیت کو ٹھیک کر کے نماز پڑھنا تاکہ ریاکاری نہ ہو. سبحان اللہ. نماز پڑھ کے تکبر نہ کریں. بے شک. نمازی کہلانے کی نیت سے نماز نہ پڑھیں. بے شک. اور مسجد کی کمیٹی کا بندہ ہو تو نماز پڑھے، کمیٹی سے نکال دیا جائے تو نماز نہ پڑھے. اور مولانا صاحب نے بھی نماز پڑھانی ہے، امامت کی ڈیوٹی ہے تو نماز پڑھنی ہے. جس نے گھر چھٹی گئے ہوئے نماز ہی نہ پڑھے. یہ سب ظلم ہے، بد عملی ہے. یہ اصلاح نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہے. بے شک. اسی کو تصوف کہتے ہیں، جو نیت کو ٹھیک کرتا ہے. سبحان اللہ. آپ کی پڑھی پڑھائی نماز کو نیت کی خرابی ضائع کر دے گی. اور نیت کو درست کرنا یہ روحانیت ہے، یہ پیر مرشد کا کام ہوتا ہے. کتاب پڑھنے کے لیے استاد چاہیے، نیت کو ٹھیک کرنے کے لیے مرشد چاہیے. سبحان اللہ. کیا بات ہے سائیں. ظاہری علم پڑھنے کے لیے استاد چاہیے، باطنی علم پڑھنے کے لیے پیر چاہیے. کوئی پوچھے کہ پیر کی کیا ضرورت ہے تو اس سے پوچھو استاد کی کیا ضرورت ہے. استاد کی ضرورت ہم مانتے ہیں، لیکن اس کو جواب دینا ہے تو وہ خود بخود اگر سمجھدار ہے، ایماندار آدمی تو سمجھ جائے گا جو ضرورت استاد کی ہے وہی ضرورت پیر کی ہے. لیکن اللہ کرے پیر بھی ایسا ہو جو باطن کی اصلاح کرتا ہو، نیت کو درست کرتا ہو. پیر ایسا نہ ہو کہ جو کہتا ہو کہ کتابوں نے نیڑے نہ جائیں، مولویوں نے نیڑے نہ جائیں، نہ علم پڑھتا ہو نہ پڑھاتا ہو. آپ آج کل اندازہ لگا لینا کتنے پیر ہیں جو خود جمعے پڑھاتے ہیں.
کتنے پیر ہیں جو خود کتابیں پڑھاتے ہیں؟ نہیں، جمعہ پڑھانے واسطے مزدور رکھے ہوا ہے، نمازیں پڑھانے کے لیے بھی مولوی رکھا ہوا ہے ملازم کے طور پر۔ پیر صاحب تک کام تو صرف صلاۃ نے کرنا ہے، آخری دعا پیر صاحب نے کرنی ہوتی ہے بس۔ پیر صاحب نے قرآن و سنت تھوڑی سنانا ہوتا ہے، جو تقریر کرے وہ تو مولوی ہوتا ہے۔ اس قسم کے لوگوں سے جان چھڑائیں۔ اگلے زمانوں میں جو پیر ہوتا تھا وہی استاد ہوتا تھا، بے شک سبحان اللہ، جو عالم ہوتا تھا وہی ولی ہوتا تھا، جو کتاب پڑھاتا تھا وہی تسبیح رول ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی 3 تفسیریں کہہ دیجئے کہ لکھی، لیکن 75 مرتبہ حضور کی زیارت بھی ہوئی ہے جاگتے ہوئے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، مولوی ہو تو ایسا، بے شک، اور پیر ہو تو ایسا ہو۔ سبحان اللہ، صحیح فرمانا، اچھی اصلاح فرمائی یا ایڈ کیا۔ تصوف ادب سکھاتا ہے۔ کوئی پیر کا مرید ہو اس میں اخلاق نہ ہو، اس نے کچھ نہیں پایا۔ خواہ اس کے مراقبے کھلے ہوئے ہوں، لطائف دھڑکتے ہوں، اور سر مار 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 کے ہو کرتا ہو اور بے ہوش ہو جاتا ہو، لیکن پیر بھائیوں کو وڈ وڈ کے کھاتا ہو۔ پیر بھائی سے حسد کرتے ہو، آپس میں الجھتے ہو۔ اس بات کی میرے بھائیوں اصلاح کیجیے۔ انشاءاللہ، جس کو ادب نہیں آتا وہ صوفی نہیں بن سکتا۔ حضرت ابو حفص حداد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، داتا صاحب نے کشف المعجوب میں ان کا قول نقل کیا، التصوف کلہ آداب، تصوف سارے کا سارا ادب ہے۔ لکل حال ادب، لکل مقام ادب، ہر حال کا ادب ہے، ہر مقام پر پہنچ کر ادب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، فمن ضیع آداب الاوقات فمن علم آداب الاوقات فقد بلغ مبلغ الرجال، جس نے ہر وقت کا ادب سیکھ لیا وہ مرد بن گیا، وہ جنا بن گیا۔ مرد کامل کو کہا جاتا ہے۔ مرد نگاہ کرن جس نے لے، کس مرد کی بات ہو رہی ہے؟ مجھ والے نہیں، مرد وہ ہوتا ہے جو کامل۔ سبحان اللہ، سبحان مچھا رکھنے والا بندہ مرد نہیں ہو جاتا تو گوت رکھنے والا عورت نہیں بن جاتی۔ صوفیات نزدیک مرد وہ ہے جو اللہ کا طالب ہو، خواہ اس نے گوت رکھی ہوئی ہو یعنی عورت، خواہ اس نے مونچھیں رکھی ہوئی ہو یعنی مرد۔ صوفیاء کا ایک مشہور قول ہے، آپ کو سنا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، طالب المولا مذکر، سبحان اللہ، مولا کا طالب مرد ہوتا ہے، طالب دنیا مؤنث، دنیا کا طالب عورت ہوتا ہے، طالب العقبہ مخنث، اور آخرت کا طالب مخنث ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، صوفیاء فرماتے ہیں کہ کوئی کام اجر کی نیت سے، صوفی کا کام، صوفیاء کی بات کرنا، میں تیسرا باب پڑھا رہا، دوسرا نہیں، وہ تو نماز روزہ میں بتا چکا ہوں۔ یہ تیسرے نمبر والے، تیسرے باب والے اور تصوف اور آداب والے کہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ سے اجر لینے کے لیے عبادتیں نہ کرو، اس لیے کرو کہ اس کا حق ہے۔ وہ اگر کہہ دے کہ تیری عبادت کو نہیں قبول، کر نہ کر، تمہیں جہنم میں جانا ہے، تو کیا کرو گے؟ ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا جواب یہ ہونا چاہیے، اللہ معاف کر دے، لیکن پھر بھی اگر تو جنت میں نہیں بھیجتا مجھے تو میں اور کہاں جاؤں؟ میں نے تو تیرے سامنے اپنا نک رگڑ نہیں رگڑا۔ اب اخلاص ہے۔ تو صوفیاء فرماتے ہیں کہ دنیا کو آخرت پہ چھوڑ دو اور آخرت کو اللہ پہ چھوڑ دو، لیکن یہ تعلیم صوفیانہ ہے، جو اہل ہے وہ سمجھ جائے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اخلاق کے بارے میں
اور آداب کے بارے میں ارشاد فرمایا بعثت لأتمم حسن الاخلاق، میں دنیا میں آیا ہی یہ مشن لے کر ہوں کہ اخلاق کو اس کے عروج پر پہنچاؤں۔ سبحان اللہ سبحان ہر نبی نے اخلاق سکھایا ہے، آداب سکھائے ہیں، اور جب آقا تشریف لائے تو آپ فرماتے ہیں میں اخلاق کو اس کے اینڈ پہ پہنچانے آیا ہوں، اسی لیے حضور آخری نبی ہے، کیونکہ اخلاق اپنی انتہا تک پہنچ گیا۔ یہی انبیاء علیہ السلام کا مشن تھا۔ تو اخلاق آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، چلتے 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 عروج پاتا پاتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جب پہنچا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کی انتہا تک پہنچا دیا، اللہ نے حضور کے آخری نبی ہونے کا اعلان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حضور کے ختم نبوت کے ساتھ اخلاق کی تعلیم کے انتہا پذیر ہونے کا گہرا تعلق ہے۔ اور اخلاق و آداب میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہمارے اندر قابل اصلاح ہیں، جو صوفیانہ رویہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ ہمارے ہر بندے کو بھی ایک حد تک تو صوفی ہر بندہ ہو سکتا ہے نا۔ میرے بھائیوں، کبھی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا، بے شک میں سب سے چھوٹا ہوں، یہ مجھ سے افضل ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں اپنے سے بڑے عمر والے بندے کو دیکھو تو کہو اس نے مجھ سے زیادہ نیکیاں کی ہوئی ہیں، اس کے سفید بالوں کا اللہ کو حیا ہے، لہذا میں چھوٹا یہ بڑا۔ اپنے سے چھوٹے کو دیکھو تو کہو اس نے گناہ تھوڑے کیے ہوئے، میں نے زیادہ عمر گزاری ہے، زیادہ گاندھ مارا ہے۔ کسی کافر کو دیکھو تو آپ فرماتے ہیں اب کافر تو اچھا نہیں ہوتا نا مومن سے، تو اللہ کے ولی کچی بات نہیں کرتے۔ آپ فرماتے ہیں کسی کافر کو دیکھو تو دل میں سوچو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اس کو کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دے اور یہ مجھ سے آگے نکل جائے، اور پتہ نہیں میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا کہ نہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، بخاری اور مسلم میں حدیث ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اللہ کرے خاتمہ ایمان پر۔ سبحان اللہ۔ حضرت فقیر الاسد مفتی محمد امین صاحب فیصل آباد والے رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے منہ پر تعریف کی کہ آپ ماشاءاللہ بڑا یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، میرے لیے دعا فرمائے۔ میں بھی، آپ نے فرمایا میں آپ کے لیے کیا دعا کروں، میں تو خود اس ڈر میں رہتا ہوں کہ خاتمہ ایمان پر ہوگا کہ نہیں۔ اللہ کے ولی ڈرتے رہتے ہیں، یہ بڑھ کے نہیں مارنی چاہیے۔ سٹیجوں پہ کھڑے ہو کے تسی جتنے آئے ہو سارے جنتی ہو، تسی نعت سن رہے تسی جنتی ہو، تسی میلادے جا گئے تسی جنتی ہو، تسی لنگر کھا لیا تسی جنتی ہو۔ نہیں، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے۔ خوف بھی نہ چھوڑو، امید بھی نہ چھوڑو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ ہمارے علاقے میں لوگ کہتے ہیں، ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا، ایک اکھاڑ ہے، کہاوت ہے، بزرگ کہتے تھے یا اللہ اولار کے رکھی ماری نہ، سادی بولی میں کہتے ہیں اگر کے رکھی۔ آپ سوچیں کیا مطلب ہے، ایسے کر کے رکھنا، مارنا نہیں، اس طرح کرنے کا کیوں کہہ رہے ہیں، پھینک دینا پڑے تاکہ خوف رہے، ماشاءاللہ، اور ماری نہیں تاکہ میں مایوس نہ ہو جاؤں۔ کیوں؟ ایمان خوف اور امید کے درمیان۔ مار دیا تو امید ٹوٹ جائے گی، ڈنڈا پھینک دیا تو خوف ٹوٹ جائے گا۔ مجھے خوف بھی رہے اور مجھے امید بھی رہے۔ اور یہ اپنے آپ کو کم سمجھنے کے حوالے سے میں غوث پاک کی بات کر رہا تھا۔ اتنی پیاری باتیں آپ نے فرمائی، اس طرح کرو گے معاشرہ ٹھیک رہے گا۔ آپ بڑا بن کے کبھی بڑا نہیں بن سکتے، بڑا وہ ہوتا ہے جو چھوٹا بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں آپ نوٹ ہو رہے ہیں اور منظوریاں وہاں سے آتی ہیں۔
چھوٹا بننے والوں کو اللہ خود بڑا بنا دیتا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کی خاطر جھک جاتا ہے اللہ اسے بلند کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث ہے۔ میری والدہ کہا کرتی تھی اور بھی نیواں ہو فقیرہ، اور بھی نیواں ہو، اور بھی نیچے جھک، اور بھی جھک۔ کچھ اور ہماری محفلوں کو بھی آداب ہیں جو میں آپ کو عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، ہماری نعت یا تلاوت ہو رہی ہو، تو ایک مولوی صاحب یا پیر فقیر آ جائے، ایمانداری سے بتاؤ، قرآن پڑھا جا رہا ہو تو قرآن چھوڑ کر اس کا استقبال کرنا چاہیے یا قرآن سننا چاہیے؟ تو جو قرآن چھوڑ کر اس کا استقبال شروع کر دیتے ہیں غلطی کرتے ہیں کہ نہیں؟ خواہ وہ آپ کا مرشد کیوں نہ ہو، خواہ میں کیوں نہ ہوں، خواہ کوئی اور عالم کیوں نہ ہو، بلکہ اس عالم اس پیر فقیر کو بھی چاہیے کہ یا تو وہ تلاوت کے دوران آئے۔ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی تسی او تاں جان چھٹے، اگلا نعت پڑھ رہا ہے یا اگلا تقریر کر رہا ہے یا اسٹیج سیکرٹری لگا ہوا ہے تو آپ آ جائیں، وہ ایک الگ بات ہے، وہ بلانے والے ذمہ دار ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگلوں کو تلاوت کم از کم ہو رہی ہو تو احتیاط کریں۔ ہم دوسروں کو ادب سکھاتے ہیں۔ میں نے اپنی اسٹیجوں پہ، اپنے محفلوں میں، مجمعوں میں ٹھیک ٹھاک بے ادبیاں دیکھی، باقاعدہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، اونچے اونچے نعرے شروع ہو جائیں گے، آ گئے جی آ گئے۔ چھتری کا قرآن شریف کا ادب ہے یہ۔ میں کہتا ہوں نعت بھی اگرچہ وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، نعت لکھنے والے کا کلام ہے، لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و ثنا بیان ہو رہی ہے، تو اس وقت بھی کوئی آئے تو اس کا استقبال نہ کیجیے۔ میں نے آپ کو ایک بات بتانی ہے میرے بھائیوں، کچھ دوسرے لوگ جن کے مجمعوں میں ان کے بھی جلسے ہوتے ہیں نا، ختم نبوت پر بھی ہوتے ہیں، سیرت پر بھی ہوتے ہیں، کافی جلسے ہوتے ہیں، ختم بخاری بھی ہوتا ہے، آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ان کا مولوی آیا اور کسی کو پتہ چلا چپ کر کے پیچھے سے ایسے آ کے بیٹھ جاتا ہے جیسے کوئی آیا ہی نہیں کوئی۔ ہمارے ہاں یہ ہنگامہ آ رہا کیوں ہے؟ اپنی اصلاح کیجئے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ ہمیں یہ باتیں بتائی کس نے نہیں۔ بے شک۔ میں نے جتنی باتیں کی یہ موضوع بہت لمبا ہے۔ ادب کے لحاظ سے ہر بڑے کا ادب، ہر سفید داڑھی والے کا ادب، ماں باپ کا ادب، پیر مرشد کا ادب، علماء کا ادب، ولیوں کا ادب، اللہ کے پیاروں کا ادب، حضور علیہ السلام کے صحابہ اور اہل بیت کا ادب، نبی پاک کے ساتھ کا اپنا ادب، اللہ کا ادب، قرآن کا ادب۔ خدا کی قسم ہمارے مرشد کریم اس جائے نماز پہ پیر نہیں رکھتے تھے جس پہ روضہ رسول بنا ہوتا تھا۔ اب یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں اس بات، ہم بچے نہیں ہیں، بات ادب یا آداب کی ہو رہی ہے، کوئی اس پر فتویٰ نہیں دے سکتا کہ یہ بے ادبی ہے، لیکن احتیاط کی بات کر رہا ہوں۔ یہ اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے، اپنی اپنی اپروچ اور پہنچ ہوتی ہے، اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے۔